ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان جاتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق ہے، وہ تو ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغلوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانے کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹیں چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کھچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کی خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگس کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کے ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگ استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلو کے توسط سے اسلام آباد کے کلب سے خریدی تھی، اور اس بار جو وہ ڈرگ استعمال کر رہے تھے انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقع پر انہوں نے ان ڈرگس کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا، جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگ کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپلز مہاسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلے سٹائل کی کالرز والی ایک چیکرڈ ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بیہودہ سی سرمئی جینز پہنے ہوئے تھا، جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ کوئی ایسا تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ڈبیا میں موجود باقی ڈرگس کو کون میں ڈال دی تھی، ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں طرف تھوکا۔ ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگ کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگ کو دیکھتا رہا۔ دوسرے 6 لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپٹ پر اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اب متورم ہو رہی تھیں، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ پہلی 2 بار ڈرگ استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد نشے میں دھت ہو گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگ کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جاگرز پہنے، ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گیلا باندھی، پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنی اوپری ہونٹوں پر رکھا، اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کے پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنے ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنگار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے اس گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل جھک گیا۔ ایک دھار کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ گولف کلب میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی جا رہی تھی۔ 16 سالہ سکندر بھی انڈر 16 کی کیٹیگری میں 7 انڈر پار کے اسکور کے ساتھ پہلی پوزیشن کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے موجود تھا۔ سکندر عثمان نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے اس ٹرافی کیبنٹ کے بارے میں سوچا، جس میں اس سال انہیں مزید کچھ تبدیلیاں کروانی پڑیں گی۔ سالار کو ملنے والی شیلڈز اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی۔ ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، مگر سالار باقی سب سے مختلف تھا۔ ٹرافیز، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کے معاملے میں وہ سکندر عثمان کے باقی بچوں سے بہت آگے تھا۔ 150 IQ کے لیول کے حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فخری انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا، یہ گولف میں اس کی 13ویں اور اس سال کی 4تھی ٹرافی ہے۔ ہر چیز کا حساب رکھتے ہو تم؟ اس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جیسے ستائشی انداز میں اپنے شوہر سے کہا، جس کی نظریں اس وقت مہمان خصوصی سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے سالار پر مرکوز تھیں۔ صرف گولف کا؟ اور کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا، جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ آئی بیٹ اگر یہ اس وقت اس مقابلے میں شرکت کرنے والے پروفیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی۔ سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخریہ انداز میں دعویٰ کیا۔ سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا۔ ان کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ اسے 2 ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گالف کورس پر 18 ہول پر کھیلا جانے والا گالف کا میچ یاد آیا۔ رف میں اتفاقاً گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر لایا تھا، اس نے زبیر کو محو حیرت کر دیا تھا۔ وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گالف کھیل رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 18 ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے یہ جملہ کتنی بار بولا تھا۔ رف سے کھیلی جانے والی اس شاٹ نے اسے محو حیرت کر دیا تھا تو سالار کے پٹرز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے کھڑے صرف گردن موڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ماپا تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے سالار کو دیکھا۔ آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے۔ زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کھڑی کیڈی کو دیکھا، جو گالف کارٹ پکڑے سالار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ابھی یہ اچھا نہیں کھیل رہا؟ زبیر نے استہزائیہ انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا۔ ہاں صاحب، ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی، کیڈی نے بڑے معمول کے انداز میں انہیں بتایا۔ آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے 7 سال سے یہاں کھیل رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے۔ کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا، جو فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔
اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف دیکھا۔ اینی ٹائم اینی پلیس، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، انہوں نے سالار کی طرف سے اپنے بھائی کو پراعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس ویک اینڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں، انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سالار کس لیے؟ میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے۔ میں اس بار الیکشن میں اس سے ہارا ہوں، مگر وہ اگر کسی سے گالف کا میچ ہار گیا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ سو لیٹس سیٹل دا سکورز۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی، مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ بچہ؟ اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا۔ میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ 18 ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا۔ اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ امی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اسجد صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ہاشم انکل کی طرف نہیں گئیں؟ نہیں، کیوں، خاص بات ہے؟ ہاں، ماما اس ویک اینڈ پر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، آج شام کو چلیں گے؟ تم گئے تھے وہاں؟ شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اس بار تو خاصے عرصے بعد آئی ہے، شکیلہ کو یاد آیا۔ ہاں، 2 ماہ کے بعد۔ شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ امی مجھے ماما پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی لگ رہی ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بدلی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے، اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی، پہلے جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی اس میں۔ اب سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تمہیں وہم ہو گیا ہوگا اسجد، اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا؟ تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو۔ شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ نہیں امی، پہلے میں بھی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ وہم ہوا ہوگا، لیکن اب خاص طور پر آج مجھے یہ اپنے احساسات وہم نہیں لگے ہیں۔ وہ بہت اکھڑے سے انداز میں بات کرتی رہی مجھ سے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ شکیلہ نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ ایک بار نہیں، کئی بار۔ پھر؟ ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کبھی کہتی ہے اسٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے، کبھی کہتی ہے اب وہ میچور ہو گئی ہے اس لیے۔ یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی یہی بات ہو، شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ امی بات سنجیدگی کی نہیں، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے، اسجد نے کہا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اسجد، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہو۔ شکیلہ کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے۔ ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں، اب بچے تو نہیں رہے ہو تم لوگ معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو، انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی، کم از کم وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، شکیلہ نے انکشاف کیا۔ انکل نے ایسا کہا؟ اسد نے کچھ چونک کر کہا۔ کئی بار کہا ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اسد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے ماما اسی وجہ سے قدرے پریشان ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، بہرحال یہی صحیح ہے، اگلے سال شادی ہو جانی چاہیے، اسد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ وہ 16 سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا روان نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیو نہیں کیا تھا، اور اس روئنس نے اس کی چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ وہ سپورٹس شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابیں اور جاگرز تھے۔ چیونگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ اس وقت ایک پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور بہت ریش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا۔ اس نے 2 دفعہ سگنل توڑا، 3 دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، 4 دفعہ بائیک چلاتے ہوئے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کتنی دیر دور تک صرف ایک پہیے پر بائیک چلاتا رہا۔ 2 دفعہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اس نے برق رفتاری سے اپنی مرضی کا ٹرن لیا۔ 1 دفعہ وہ زگ زیگ انداز میں بائیک چلانے لگا،
6 دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے۔ پھر یکدم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لین کو توڑا اور دوسری لائن میں زناٹے کے ساتھ گھس گیا۔ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک کی بریکیں یکدم چرچرانے لگیں۔ اس نے فل سپیڈ پر بائک چلاتے ہوئے یکدم ہینڈل پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ بائک تو پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا، اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ تو فرینڈز، آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔